الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے امت مسلمہ کو درپیش ایک بہت بڑی آفت کے سلسلے میں ایک بڑی غلطی کی نشاندہی کی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ساتھ رہنے والے تمام غیر مسلموں کو غیر قوم کہتے چلے آئے ہیں، جبکہ ساتھ میں بسنے والی یہ ہماری قوم، یہ ہماری اپنی قوم ہے، یہ کوئی غیر قوم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اہل علم کے اندر بھی اور عام مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہر کسی کی زبان پر جیسے چڑھ گئی ہے کہ وہ جب غیر مسلموں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو وہ غیر کہتے ہیں انہیں، اور غیر قوم کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی تفصیلی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں رکھی تھی۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، جو ہندوستان کے پیغمبر ہیں، ہماری ہندو قوم انہیں مہارشی منو کے نام سے جانتی ہے، تو انہوں نے جب اپنی قوم کو بلایا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی مثالیں بھی دیکھیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے میری قوم کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو آپ کی قوم کہہ کر قرآن مجید میں مخاطب فرماتا ہے۔ تو یہ تفصیلات بھی ہم نے دیکھی، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کے حوالے سے اس مرد مومن کی مثال پیش کی جس نے آ کر رسولوں کی تائید کی اور اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن قوم غصے میں آ گئی اور قوم نے طیش میں آ کے ان کا مرڈر کر دیا۔ لیکن قوم کے ہاتھوں مارے جانے کے باوجود جب وہ مرد مومن جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں بھی وہ اپنی قوم کو میری قوم کہہ کے یاد کرتا ہے، اور اس بات کی حسرت ظاہر کرتا ہے کہ اے کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا اور عزت والوں کے اندر مجھے شامل کیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ رویہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی قوم کے سلسلے میں اختیار کرنا تھا۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اپنی غلطی سدھار لی ہے، اور جو لوگ یہ بات نہیں جانتے
ہمیں چاہیے کہ ان تک اس بات کو پہنچائے تاکہ وہ بھی جلد سے جلد اپنی اس غلطی سے واقف ہو جائیں اور اپنے اس جرم سے باز آ جائیں اور اپنی قوم کو غیر قوم کہنے کے بجائے ہماری اپنی قوم، میری قوم کہنے لگ جائیں۔ عزیز ساتھیو، اسی سلسلے میں اس غلطی کا ایک اور رخ ہے جو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پہلی غلطی تو یہ جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں کے تمام غیر مسلموں کو، خاص طور پہ ہندوؤں کو غیر قوم کہا، جبکہ انہیں ہماری اپنی قوم کہنا چاہیے تھا۔ یہ ایک غلطی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ غیریت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اور آج اگر کوئی مسلمانوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو غیریت بتا رہا ہے تو یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ریاکشن کے اندر وہ غیریت بتا رہے ہیں، ورنہ انہوں نے تو ہمیشہ سے ہمارے اپنے لوگ ہی سمجھا تھا مسلمانوں کو۔ لیکن پچھلے لگ بھگ 70 سالوں سے ہم جو غیریت کی باتیں لگاتار کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے منہ سے بھی مطلب یہ باتیں ہم نے کی ہیں، اپنے رویے سے بھی ظاہر کیا ہے کہ تم پرائے ہو، تم غیر ہو، اور پھر ہمارا لٹریچر بھی یہ غیریت سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں جا کر آپ کو ہندوؤں میں بھی سارے نہیں بلکہ بہت سارے تو آج بھی آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ جو غیریت بتا رہے ہیں وہ بھی ریاکشن کے اندر بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں غیر کہا، ہم نے انہیں غیر قوم کہا، تو اس کے ریاکشن میں وہ اب بتا رہے ہیں کہ ہاں تم واقعی میں غیر ہو، تو بہرحال اگر تم ہمارے نہیں ہو تو پھر جہاں کہیں کے بھی تم رہنے والے ہو تو تم وہاں لوٹ جاؤ، ہے نا۔ انہوں نے اب اس طریقے کی باتیں کرنی شروع کی ہیں، یہ ریاکشن میں ہے، اور یہ ہماری غلطی کے نتیجے میں یہ ریاکشن آ رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی جو پچھلے جمعہ میں ہم نے کور کی تھی، اور آج ابھی میں نے آپ کے سامنے بریفلی اس کو ریکیپ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور دوسری بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اہل علم نے یہی کچھ پچھلے 70 سال کے آس پاس یہ آئیڈیا ہے نا، یہ تصور، یہ آئیڈیالوجی لوگوں کے اندر عام کی کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں، اب الگ الگ ممالک ہیں اور ہر ملک کے اندر لگ بھگ کچھ نہ کچھ تعداد کے اندر کہیں کم کہیں زیادہ مسلمان بستے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود وہ ایک قوم ہیں، ایسا تصور ہمارے بعض اہل علم نے دیا۔ یعنی آپ اس کو انگلش میں کہیں گے گلوبل اسلامک نیشن۔ حالانکہ نیشن جدید دور کے اندر ملک کی باؤنڈری طے کرتی ہے، اور وہ باؤنڈری کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہوتے ہیں، لیکن اب اس سے ہٹ کر یہ تصور ہمارے بعض اہل علم نے دیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور ایمان والے بستے ہیں، ریگارڈلیس آف دیئر کنٹری، ریگارڈلیس آف دا باؤنڈری ود ان وچ دے لیو، وہ کہاں پر رہتے ہیں اس سے قطع نظر کر کے سارے کے سارے مسلمان ایک قوم ہیں۔ گلوبل اسلامک نیشن کا تصور دیا گیا۔ عزیز ساتھیو، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، یہ ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے اقوال میں کہیں پر بھی یہ تصور نہیں دیا کہ دنیا میں تم جہاں کہیں بھی بستے ہو تم ایک قوم ہو، تم ایک نیشن ہو۔ ایک تصور دیا گیا ہے، اور وہ ہے بھائی چارے کا تصور۔ انما المؤمنون اخوہ کہا گیا کہ مومن جو ہیں در حقیقت وہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو بھائی چارے کا رشتہ قرآن مجید دیتا ہے، اسلام دیتا ہے کہ دنیا میں چاہے کہیں پر بھی بستے ہوں ایمان والے، وہ سب کے سب، سارے کے سارے ایمان والے دنیا بھر میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کی وہ ایک قوم بن جاتے ہیں، یہ تصور اسلام نہیں دیتا۔ ایمان کا رشتہ ہے، ایمانی بھائی ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ ایمانی بھائی چارے کا رشتہ اسلام دیتا ہے،
ایک قوم ہونے کا تصور اسلام نہیں دیتا. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ سب کے سب ایک قوم، ایسا تصور یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ تصور ڈالا گیا، بعض اہل علم نے اسے انٹروڈیوس کیا اور پھر دوسرے لوگوں نے اسے جب قبول کر لیا تو اب کیا ہو گیا. دیکھیے اب دنیا کے اندر یعنی کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اب میں اگر خاص طور پر بات کروں ہندوستان کے مسلمانوں کی، انڈین مسلمز کی، تو ہم رہتے تو انڈیا میں ہیں لیکن ہمارا اٹیچمنٹ ایک اور نیشن سے ہے، ایک اور قوم سے ہے جو تصوری ایک قوم ہے نا، خیالی قوم ہے. وہ حقیقت میں ایسی کوئی قوم دنیا میں ابھی بھی بنی نہیں ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ گلوبل اسلامک نیشن ہے. تو اب ہم ہو گئے دو نیشن کے حصے. ایک وہ نیشن جہاں پر ہم رہتے ہیں یعنی کہ انڈین نیشن، ہم یہاں کے ایک حصہ ہو گئے، اور پھر ایک گلوبل اسلامک نیشن، ہم وہاں کے بھی حصے ہو گئے، ہے نا، اس کا بھی ایک پارٹ ہم بن گئے. یہ جو پہلے والا جو نیشن کے ہم پارٹ تھے اس کے بارے میں تو ہمارا خیال جو پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی، آج اس کو ہم نے ریکیپ کیا، وہ تو یہ تھا کہ ہم تو یہاں کی قوم نہیں ہے بلکہ ہم نے دوسروں کو پرایا کر دیا، ان کو کہہ دیا غیر قوم، ادر نیشن. تو یہاں کے نیشن ہوڈ سے تو ہم کٹ گئے لوگوں کو غیر قوم کہہ کے، اور ہمارا مینٹل اٹیچمنٹ ہو گیا گلوبل اسلامک نیشن سے. ایک ایسی قوم کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا جو صرف ہمارے وہم و گمان میں ہے، جو ہمارے تخیلات میں ہے، خیالات کے اندر ہے، وہ حقیقت میں زمین پر ایسی کوئی قوم نہیں ہے. اس سے دیکھیے کتنے جو نتیجے نکل کر آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب اس قوم کے حصہ ہیں جو گلوبل اسلامک نیشن ہے، دنیا بھر میں سارے مسلمان ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی لائلٹی کے اوپر، آپ کی وفاداری کے اوپر آٹومیٹیکلی آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو شک ہوگا کہ آیا کہ آپ کہاں کے وفادار ہیں، آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں یا آپ گلوبل اسلامک نیشن کے وفادار ہیں. انڈیا کے مسلمانوں نے خاص طور پر دوسروں کو غیر قوم کہہ کے یہاں والا رشتہ تو باضابطہ کاٹا ہے، تو بتا دیا کہ ہم اور آپ ایک قوم نہیں ہو سکتے، مسلم اور غیر مسلم مل کر ایک قوم نہیں ہو سکتے، ایسا ہم نے کہا، جبکہ یہ غیر اسلامی تصور ہے. تو یہاں سے جو لائلٹی کرنے کی کچھ امید لوگوں کو باقی تھی وہ ہم نے خود اپنے منہ سے کہہ کر ختم کر لی کہ بھئی آپ ایک غیر قوم ہیں اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ ہیں کون سی قوم کے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ گلوبل اسلامک نیشن کے پارٹ ہیں، اس عالمی قوم کا حصہ ہیں، ہے نا، جسے ہم گلوبل اسلامک نیشن کہہ سکتے ہیں. تو پھر اب سوال یہی پیدا ہوگا کہ اگر کل کا دن یہ گلوبل اسلامک نیشن کی اور ہمارے اس ملک کی اگر مدبھیڑ ہو جائے، اگر ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اب یہ وہ بات ہے جو مسلمان کہنا تو چاہتا ہوگا لیکن کہہ نہیں سکتا کہ بھئی ہم تو گلوبل اسلامک نیشن کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ اسلامک ہے نا، اس کا جو ہمارے ساتھ جو رشتہ جوڑا گیا ہے وہ اسلام کی وجہ سے جوڑا گیا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ آپ اپنے اس ملک کے خلاف کارروائی کر دیں گے گلوبل اسلامک نیشن کا ساتھ دیتے ہوئے، کیونکہ یہ اسلامک نیشن نہیں ہے. تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں جو شک پیدا ہوا ہے کہ مسلمان آیا وہ پیٹریوٹک ہوتا ہے یا نہیں، وہ دیش بھکت ہوتا ہے یا نہیں، وہ دیش کا وفادار ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ کوئی بے بنیاد صرف محض الزام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری حرکتیں ہیں، یہ ہمارے افکار ہیں، ہماری آئیڈیالوجی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ شک پیدا ہوا ہے، اور بالکل بجا ہے ان کا شک. اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو دونوں نیشن کا پارٹ ہیں. چلیے اگر کوئی ماڈریٹ مسلم یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم وہ گلوبل اسلامک نیشن کے حصہ بھی ہیں اور ہم یہاں پر چونکہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی کنٹری کے، ہم اس نیشن کا پارٹ بھی ہیں، تب بھی آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے باوجود بھی نظریہ غلط ہے اور کانٹرڈکٹنگ ہے، دونوں چیزوں میں ایک تضاد ہے.
کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہاں کے بھی اس نیشن کے بھی پارٹ ہیں, آپ گلوبل اسلامک نیشن کے بھی پارٹ ہیں, تو پھر اگر یہ دونوں نیشن کے اندر ٹکراؤ ہو گیا تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ انڈین نیشن کا پارٹ بھی ہیں اور آپ گلوبل اسلامک نیشن کا پارٹ بھی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں سے وفاداری نبھائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں نیشن جس کے آپ حصہ ہیں, یہ دونوں نیشن کے بیچ میں ٹکراؤ ہو گیا تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ الٹیمیٹلی تو کسی ایک کا ساتھ دینا ہوگا آپ, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو پھر مسلمان یہ جواب, پھر ایک بار انڈین مسلم یہ جواب نہیں دے پائے گا, حالانکہ دینا چاہتا ہوگا, اس کے دل میں جواب ہوگا, لیکن وہ پبلکلی اپنے اس جواب کو نہیں دے پائے گا, ہے نا, یا دے پائے گا. بعض لوگ ہے نا اپنے بند حلقوں کے اندر یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم گلوبل اسلامک نیشن کا ساتھ دیں گے. تو پھر ہو گئی نا بات ختم کہ آپ نے اپنے ملک سے پھر وفاداری نہیں کرنی ہے. یہ بات اتنی سینسیٹیو ہے اور اتنی یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ دیکھیے, میں یہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام مسلمان یہ تصورات سے تقریباً خالی ہے, وہ نہیں جانتا, ٹھیک ہے, یہ اہل علم واقف ہیں اور یہ ہمارے لٹریچر میں یہ باتیں بھری ہوئی ہیں. یعنی کہ کسی کو اگر اسلام کیا ہے وہ سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کا لٹریچر دیکھے گا نا, تو وہ جب جا کر اسلام کا لٹریچر اٹھائے گا اور پڑھے گا تو پھر اسے یہ سب چیزیں اس کو ملیں گی وہاں پر, اور ملیں گی کیونکہ ہمارے اہل علم نے لکھا ہے. اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں, تو یہ سب چیزیں برابر ہمارے لٹریچر کے اندر داخل کر دی جا چکی ہیں. اور یہ جو کانفلکٹ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی, اگر ایسا کانفلکٹ کل کا دن پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو مجبوراً یہی جواب دینا پڑے گا کہ بھائی ہم گلوبل اسلامک نیشن کا ساتھ دیں گے. اور وہ نیشن حقیقت میں کہیں پر ہے ہی نہیں, وہ ایک تصور ہے جو بعض ہمارے اہل علم نے ہمیں دیا, سننے کو, کہنے کو, اوپر اوپر سے سطحی طور پر, ہے نا, سپرفیشل لیول پر بڑا اچھا بھی معلوم ہوتا ہے وہ تصور, حالانکہ حقیقت میں وہ ایک باطل نظریہ ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی قوم کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی گلوبل اسلامک نیشن کے بارے میں کہیں پر کوئی ذکر نہیں کیا. اور اس کا پھر اور ایک پہلو آپ دیکھیے کہ بھئی دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جہاں کے حکمران مسلم ہیں, آپ بتائیے کیا وہ اس گلوبل اسلامک نیشن کے تصور کو مانتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گلوبل اسلامک نیشن کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا نیشن ہے, ایک ایسا یہ ملک ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسی قوم یہ بن رہی ہے کہ جہاں پر اس ملک میں رہنے کے لیے, اس قوم کا حصہ بننے کے لیے آپ کو بس ایک ایمان والا ہونا کافی ہے, ایک مسلم رہنا کافی ہے نا. آپ کا جو پاسپورٹ ہے, آپ کا جو ویزا ہے, وہ اٹ از نتھنگ بٹ اسلام. اسلام ہی آپ کا پاسپورٹ ہے, اسلام اور ایمان ہی آپ کا ویزا ہے. آپ اگر ایمان والے ہیں تو پھر آپ کا اس ملک میں داخلہ ہے, کیونکہ وہ ہے ہی اسلامک نیشن. اور اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے, یا پھر آپ کو کچھ اور فارمیلٹیز وغیرہ پوری کرنی پڑیں گی, وہاں پر وزٹ کرنا ہے, وہاں پر جا کر رہنا ہے. لیکن اگر آپ ایک مسلم ہیں, آپ اگر ایک ایمان والے ہیں, تو پھر بائی ڈیفالٹ آپ اس گلوبل اسلامک نیشن کے شہری ہیں, اس قوم کا آپ حصہ ہیں. اور آپ کے پھر اس ملک میں جہاں کہیں بھی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, یا پھر جو بھی ایریا یہ گلوبل اسلامک نیشن کے طور پر دنیا میں مانا جائے گا, وہاں آنے جانے کے لیے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, کیونکہ آپ ثابت کر دیں گے, آپ انہیں بتا دیں گے کہ میں ایمان والا ہوں, میں مومن ہوں, مسلم ہوں, تو پھر آپ کا وہاں پر آپ ہی کیا تو ملک ہے, وہ آپ ہی کے لیے تو بنایا گیا ہے. کیا کوئی مسلم کنٹری دنیا بھر میں اس تصور کو مانتی ہے؟ اور دنیا کے کونے کونے سے کہیں سے بھی کوئی ایمان والا اگر ان کے پاس آ جائے تو محض ان کے ایمان کی بنا پر, ان کے مسلم ہونے کی بنیاد پر ان کو انٹری کوئی ملک دیتا ہے؟ ذرا بتائیے. مسلم کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی مسلم کنٹری ایسا ہے دنیا میں جو مسلمانوں کو بغیر روک ٹوک کے محض ان کے ایمان کی وجہ سے اندر آنے دیتا ہے؟ کیا بھائی ہے؟ کوئی ملک نہیں ہے, کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے, کوئی ایک مسلم کنٹری بھی نہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب بھی آپ کو آنے نہیں دے گا.
اور جب آپ آئیں گے تو وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ پوچھیں گے اور آپ کو آپ کی قومیت جو پوچھی جائے گی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہندی ہیں, آپ انڈین ہیں. کہاں گیا آپ کا یہ پورا تصور گلوبل اسلامک نیشن کا؟ عزیز ساتھیوں, یہ حقیقتیں ہیں, اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے اور انہیں کھل کر لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ عام مسلمان یہ باتیں نہیں جانتے. اور جو لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں اور ہمیں غدار سمجھ رہے ہیں, ان کے پاس یہ سب ٹھوس بنیادوں کی طرح ہے نا, یہ سب دلائل ان کے پاس موجود ہے. وہ بیوقوف ہیں کیا؟ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ بیوقوف ہیں کیا؟ ان کو عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے لٹریچر میں جو چاہیں اسلام کے بارے میں لکھ دیں گے, لیکن ہم بات نہیں کریں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا. ارے بھائی کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مطالعہ کر رہے ہیں, ہے نا, اور وہ جان رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا اسلام کے نام پر آپ کے پاس کیا کیا آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ کیا کیا مانتے ہیں. حالانکہ عام مسلمان جانتا بھی نہیں بیچارہ. اور یہ باتیں اتنی سینسیٹیو ہیں کہ یہ مساجد کے اندر بھی علل اعلان نہیں کی جا سکتی. نہیں کرتے, جانتے ہیں, ہمارے اہل علم جانتے ہیں, لیکن یہ باتیں کرتے نہیں. یہ کر نہیں سکتے نا. آپ جس ملک میں رہتے ہیں پھر آپ اس کے خلاف اوپن بغاوت کی آپ باتیں کیسے کریں گے؟ حق, دیکھیے, حق کا ایک پیمانہ, حق کا ایک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ حق ہر جگہ سے بیان کیا جا سکتا ہے. حق وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کسی بند محفل میں مسلمانوں میں بیٹھ کر کسی مدرسے کے اندر کر لیں یا مسجد کے اندر کر لیں, آپس میں مسلمانوں کی نجی محفل میں, لیکن پبلکلی اب آپ اس بات کو بولنے سے آپ ہچکچائیں گے, ڈریں گے, احتیاط کریں گے. حق ایسا نہیں ہوتا. حق ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ بیان ہو سکتا ہے. اور عزیز ساتھیوں, اسی سے جڑا ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں کوئی مسلم کنٹری یہ گلوبل اسلامک نیشن کے تصور کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کسی کے پاس بلا روک ٹوک مسلمانوں کے آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہر جگہ پر ان کی باؤنڈری ہے اپنی, اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ لگتا ہے, ویزا لگتا ہے, جو بھی جس کنٹری کے لیے بھی جیسے بھی ان کے رولز ہوں گے. اور آپ جتنے دن بھی وہاں پر گزاریں گے, آپ ایک وزٹر رہیں گے, آپ ایک باہر کے شہری, آپ کسی اور نیشن سے تعلق رکھنے والے مانے جائیں گے. آپ وہاں کے مقامی اور وہاں کے اس وطن کے, ہے نا, اس قوم کے نہیں مانے جائیں گے. بالکل اسی بے بنیاد بات کو لے کر ہمارے ملک کے ٹکڑے کیے گئے. آج سے 70 سال پہلے یہ جو ہمارے ملک میں پارٹیشن ہوا تھا, اسی تصور کی بنیاد پر ہوا تھا. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن نمایاں مطلب بڑی جو چیزیں تھیں اسلام کے نام پر جو کی گئی, اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بھائی ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے, لہذا ہمیں ایک اور اپنا ایک ملک چاہیے. اور آپ جانتے ہیں پھر ہوا کیا؟ ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے یہ نعرہ دے کر ایک الگ ملک کا حصہ, ہے نا, ایک ٹکڑا مانگا گیا. لیکن جیسے ہی وہ ٹکڑا انہیں دے دیا گیا تو پھر کیا ہوا آپ بتائیے؟ اگلے دن, یعنی کہ آزادی جب ہمیں ملی, آزادی کے اگلے دن وہاں کے لوگ گلوبل اسلامک نیشن کا پارٹ نہیں تھے, بلکہ وہ پاکستان کا پارٹ بن گئے. اور مزے کی بات, مزاح کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس باؤنڈری میں رہنے والے جتنے مسلم تھے اور ہندو تھے اور پھر غیر مسلم بھی تھے, سکھ وغیرہ تھے, جو بھی حالانکہ مائنورٹی میں تھے, بہت کم تعداد میں تھے, وہ سب ایک قوم بن گئے. انڈیا کو توڑا کیا بات کہہ کے, کیا بنیاد پر؟ کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے, لہذا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں سارے مسلمان ہی ہوں گے. اور جیسے ہی وہ الگ ٹکڑا مل گیا تو وہاں کے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہو گئے. یہ مذاق ہے جو اسلام کے نام پر کیا گیا. اور آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد اب پاکستان میں نعرے ویسے ہی دیے گئے تھے نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یعنی اس ملک کو, اس زمین کے اس حصے کو کلمے کے ساتھ میں جوڑا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ خواب لے کر انہوں نے کریٹ کیا تھا نا گلوبل اسلامک نیشن کا, کہ یہ ہب رہے گا, یہ مرکز رہے گا سارے مسلمانوں کے لیے, کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے مسلمان آ جائیں یہ ان کی کنٹری ہوگی. ہے وہ سارے مسلمانوں کی کنٹری ہے, آپ کا آنا جانا وہاں پر ہے بغیر کسی روک ٹوک کے. آپ مسلم ہیں, آپ ایمان والے ہیں تو آپ جا کے آ سکتے ہیں. آپ ہرگز جا کے نہیں آ سکتے. آپ کو پھر وہاں پر آپ کا اپنا پاسپورٹ چاہیے,
اور آپ کو پھر وہاں ویزا لگانا پڑے گا. اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو بہت دور کی بات ہے. پارٹیشن کے ٹائم پر جتنے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اس کشمکش کے وجہ سے, وہ جو ڈر اور خوف کا جو ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ اب یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا جو ہے سیف نہیں ہے نا, ہندو اکثریت ان کو کچا چبا جائے گی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا نقصان پہنچائے گی. اس طریقے سے نفرت کی یہ جھوٹی آگ جب پھیلائی گئی تو بعض لوگ ڈر گئے, بعض لوگ چلے گئے وہاں پر. وہ اس وقت سے لے کر آج تک مہاجر ہی ہیں. ان کو کبھی بھی اپنی قوم کہہ کر انہیں ضم نہیں کر لیا گیا, انہیں اپنایا نہیں گیا, آج تک بھی انہیں اپنایا نہیں گیا. انہیں آج بھی مہاجر ہی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے گلوبل اسلامک نیشن کا تصور. صرف تصور, ابھی ریئل گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خالی یہ تصور اپنے ذہنوں میں پالنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. اور انڈیا کے مسلمان اور پاکستان بنگلہ دیش کے بھی, یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں, وہ ابھی بھی اس خیالی پلاؤ کے اندر جیتے ہیں, ہے نا. اسی لیے ہمارا آپ دیکھیے کہ اٹیچمنٹ, کیونکہ یہ تصور کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہمارے اندر ہے, اسی لیے ہمارا اٹیچمنٹ زیادہ آپ کو جو ہے عرب ممالک سے ملے گا, ہے نا. کہیں سیریا میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کی چرچا کرتے ہیں, یمن میں کچھ ہو رہا ہے آپ کو وہاں کی فکر ہو جائے گی. بیت المقدس ابھی تک آزاد نہیں ہوا, آپ کے علماء کی, آپ کے اہل علم کی جو ہے فکر اس کو لے کر ہے کہ کیسے بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے. اور پھر یہاں آپ کے اپنے ملک میں آپ رہتے ہیں لیکن آپ مینٹلی یہاں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, مینٹلی بھی اور دلی بھی آپ کو کوئی خاص لگا ہو آپ کو نہیں رہے گا. بھئی یہاں کتنے مسائل ہیں, آپ کے اپنے محلے کے مسائل ہوں گے, آپ کی اپنی ڈسٹرکٹ کے مسائل ہوں گے, آپ کے اسٹیٹ کے مسائل ہیں, آپ کے ملک کے مسائل ہیں. کہاں ہے آپ کی فکر یہاں کے لوگوں کو لے کر, یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ تو پتا چلا کہ کوئی خاص فکر ہے ہی نہیں, کیونکہ مینٹلی ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے, وہ پلگ کٹ کر دیا گیا ہے, وہ تار کٹ کر دیے گئے ہیں جن سے مطلب آپ کا اس ملک سے جو تعلق ہوتا ہے وہی تار کٹ کر دیے گئے, اور تار وہاں پر وہ خیالی گلوبل اسلامک نیشن سے آپ کا جوڑ دیا گیا. تو آپ کی ساری ہمدردی وہاں پر ہے, آپ وہاں پر کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, وہاں کوئی نقصان ہوتا ہے آپ کو غم ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی خاص لینا دینا ہی نہیں ہے. یہاں نقصان ہو جاتا ہے انڈیا کے لوگوں کو, انڈیا کو, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہاں کچھ فائدہ ہو جائے آپ کو پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ سب جو ہمارے رویے بن گئے ہیں ان کے پیچھے یہ آئیڈیالوجیز کام کرتی ہیں, اور یہ باطل آئیڈیالوجیز ہیں, یہ غلط آئیڈیالوجیز ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن مجید اس طرح کا کوئی گلوبل اسلامک نیشن کا تصور نہیں دیتا. قرآن مجید اگر دیتا ہے تو وہ آپ جہاں پر رہتے ہیں, وہ جس وجہ سے بھی وہ جگہ ایک قوم بن گئی ہے, یعنی پرانے زمانے میں خاندان قبیلے سے قوم بنتی تھی, اور اب دنیا بدل گئی ہے. دنیا میں جو بڑی ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جغرافیکل باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے, اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس باؤنڈری میں رہنے والے سب ایک قوم ہے. یہ حقیقت سے آپ کب تک لڑتے رہیں گے؟ آپ جب تک لڑتے رہیں گے آپ اسی طرح مشکوک رہیں گے, آپ کی ایمانداری اور وفاداری پر شک کیا جاتا رہے گا, آپ کو غدار سمجھا جائے گا, کیونکہ پھر بیک گراؤنڈ کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ لٹریچر میں ہماری یہ سب باتیں بھری ہوئی ہیں. تو آپ منہ سے نہیں کہتے ہوں گے کہ ہم گلوبل اسلامک نیشن کا حصہ ہیں اور ہم یہاں اپنے آپ کو مطلب یہاں کی قوم کا نہیں مانتے, ہے نا. اس طرح کے الفاظ میں آپ واضح تو نہیں کہتے ہوں گے, لیکن پھر بھی ہے نا آپ کا غیر قوم کہہ دینا کافی ہے یہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹنے کے لیے. تو پھر اب آپ یہاں کے نہیں ہیں تو پھر آپ کہاں سے, کون سی قوم سے ہیں آپ, ہے نا. وہ آپ کے لٹریچر میں لوگوں کو فراہم کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک خیالی ہے نا گلوبل اسلامک نیشن کے آپ حصہ ہیں. عزیز ساتھیو, یہ جو ہم پر شک کیا جا رہا ہے یہ ہر چیز بے بنیاد نہیں ہے. جیسا آپ کہہ دیتے نا, بس منہ کو آتا ہے کہ ہاں ان لوگوں کو تو نفرت کرنا ہے, کچھ بھی بولیں گے ہمارے خلاف, تو ایسا ان کی ہر بات بے بنیاد نہیں ہے. یہ بہت گہری جڑیں ہیں, ہے نا, ایسے تصورات کی جو ہمارے لٹریچر کے اندر موجود ہے, اور ہمارے اہل علم اچھی طرح سے ان باتوں سے واقف ہیں. بیان نہیں کرتے, یہ اور بات ہے. عزیز ساتھیو, ان تصورات کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اینٹی اسلامک تصورات ہیں. یہ گلوبل اسلامک نیشن نام کا کوئی تصور قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا,
ہے نا. اس کو اسلام کا رنگ چڑھایا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو ماننا ہے نا, لوگوں کو کوئی بھی چیز ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے لگا دو اس میں اسلام کا نام. تو پھر جتنے دیندار لوگ ہوں گے وہ بولیں گے اچھا اسلام کا ہے تو پھر وہ لے لیں گے. اور ہم میں سے کتنے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور پھر تحقیق کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں مطلب کیا ریسرچ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ آیا واقعی یہ بات اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے, ہے نا. تو عزیز ساتھیو, یہ وہ دوسری بڑی وجہ ہے نا. یہاں کے لوگوں کو غیر قوم کہنا بند کریے, یہ ہماری اپنی قوم ہے. یہاں کے تمام غیر مسلم اور بالخصوص یہاں کے جو ہندو ہیں یہ ہماری اپنی قوم ہے نا. اور پھر دوسری چیز, یہ گلوبل اسلامک نیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے, دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ دیکھیے, کوئی ایک مسلم کنٹری بھی گلوبل اسلامک نیشن کی یہ تھیوری کو کہیں ایکسپٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی نہیں, کوئی ایک بھی نہیں کرتا. آپ کا سعودی عرب بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو وہ خیالی دنیا کے اندر رہنا بند کریے اور اپنی اس وفاداری کو اپنے ملک کے ساتھ ہے نا اور اپنی قوم کے ساتھ کی ایک ہی وفاداری ہے, یہ ایک ہی قوم کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھائیے, ہے نا. آپ کا جو کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اپنی قوم کے ساتھ میں اس کو جوڑیے, دماغی اعتبار سے بھی جوڑیے, دلی اعتبار سے بھی جوڑیے. اور پھر اب یہ جو موقع آ رہے ہیں, جیسا اب یہ 26 جنوری کا موقع آ رہا ہے ریپبلک ڈے کا, تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر اپنے حب الوطن کو ظاہر کرنے کا آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, موقع ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں پر پھر آپ آگے بڑھیے اور لوگوں کو بتائیے. لوگ دیکھیے, محبت دل کی کیفیت کا نام ہے نا. آپ جب تک بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. تو ذرا اس موقع پر کم از کم, کیونکہ یہ وطن سے محبت کا اظہار کرنے کا موقع ہے, تو لہٰذا اس موقع پر کم از کم آپ اپنی وطن سے محبت کو ظاہر کریے لوگوں کے سامنے. آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ 2 نیشن تھیوری کو نہیں مانتے. جتنے لوگ انڈیا کے اندر رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے, وہ ہماری اپنی قوم ہے. اب تک ہم اگر غلط مانتے آئے ہیں تو ہم سے غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کے لیے ہم معافی بھی مانگیں, ہے نا. اور ان کو بتائیں کہ آپ ہماری اپنی قوم, آپ کوئی پرائے قوم نہیں ہیں. اور عزیز ساتھیو, اس میں آخری بات یہ ہے جو میں آیت سے میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی تھی کہ عزیز ساتھیو, اعتقادی رشتہ ٹوٹنے سے قومی رشتہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ بات آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں نے واضح کی. یہ پھر بھی ہماری اپنی قوم رہتی ہے, اگرچہ کہ آپ کا عقیدہ الگ ہے اور ان کا عقیدہ الگ ہے. یہ بھی بات آپ اپنے اس یعنی تصور میں اب شامل کر لیجئے کہ اعتقادی رشتہ بدلنے سے خاندانی رشتہ بھی نہیں ٹوٹتا. خاندانی رشتہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور انڈیا کے میجورٹی مسلمز ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ کیا تھے؟ ہندو تھے نا. انڈیا کے میں میجورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ جو مغل وغیرہ کے ساتھ باہر سے آئے, ترکی وغیرہ سے ادھر ادھر سے آئے ہیں, تو وہ بہت تھوڑی سی ایک پرسنٹیج ہے ویسے لوگوں کی, ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹلی ابھی انہی کے ونشج میں سے ہوں گے. تو ان کے مول جو ہے, ان کے جو روٹس ہیں وہ انڈیا کے نہیں ہیں. حالانکہ پھر وہ صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں, کئی 100 سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں پر رہتے ہوئے, وہ بھی یہاں کے ہی ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ وہاں پر اپنے خاندانی اعتبار سے اگر پھر بھی وہ بائیفرکیشن اگر کرنا چاہیں تو وہ ایک تھوڑی سی قلیل ایک تعداد ہوگی جو باہر سے آئی ہے, باہر سے آ کر وہ یہیں پر بس گئے, ٹھیک ہے, اور ان کی ونشج میں سے, ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ ہیں جو آج بھی ہوں گے. لیکن میجورٹی انڈین مسلمز کون ہیں بھائی؟ ایمان لانے والے لوگ ہیں نا, یہاں کے مول نواسی جو کسی زمانے میں ایمان لائے. تو ایمان لانے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ کیا وہ پہلے شیخ تھے؟ آپ بتائیے, ہمارے سرنیمز کے اندر اب شیخ ہے, سید ہے, ٹھیک ہے, اور فاروقی ہے, اور صدیقی ہے, اور عباسی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کیا ہندوؤں میں یہ سرنیم ملتے ہیں آپ کو؟ حالانکہ ایمان لانے سے پہلے تو پھر میجورٹی انڈین مسلمز کے آبا و اجداد وہ ہندو ہی تھے. یہ رشتہ ہم نے کاٹا ہے, یہ بھی غیر اسلامی ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے. یہ رشتہ کاٹنا نہیں چاہیے تھا. رشتہ نہیں کٹتا, ایمان عقیدہ اگر بدل جاتا ہے تب بھی خاندانی رشتہ نہیں کٹتا. اور پچھلے جمعہ میں کافی تفصیل کے ساتھ جتنی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب وقت کے پیغمبر کو کہا کہ تمہارا بھائی
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اللہ رشتہ جوڑ رہا ہے یہاں پر، مشرکوں کے ساتھ میں، شرک کرنے والوں کے ساتھ میں، کفر کرنے والوں کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ رشتہ جوڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا، اسی بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، قل اللہ حکم دے رہا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ کیا کہیے اور یا کس سے کہیے؟ پہلے تو کس سے کہیے؟ تو سامنے کون ہے؟ غیر مسلم ہے، مشرکین مکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں سے کہیے، قل، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ میں نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشری ہے نا ایموشنز کے اندر مغلوب ہو کے خود سے کہہ دے رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ حکم دے رہا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے۔ کیا کہیے اور کس سے کہیے؟ ہے نا، تو سامنے مشرکین مکہ ہیں، آپ کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان سے کہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا آخری نبی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیے۔ کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ سے میں کوئی اجرت، کوئی بدلہ اس سے نہیں مانگتا میں، الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ تو ان سے بھی کیا مانگنے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی رشتہ داری کی محبت، کہ بھائی آپ اس عقیدے کو اگر نہیں مانتے تو مت مانیے، مگر رشتہ داری کی محبت میں تو کوئی کمی مت کریے، کم از کم وہ تو دے دیجیے۔ یہ اللہ مانگنے لگا رہا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رشتے اس طرح کاٹے ہیں ہمارے ہندو پوروجوں سے، ہمارے ہندو آبا اور اجداد سے، کہ ہمیں آج شاید ہماری اکثریت کو وہ سرنیم بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ایمان لانے سے پہلے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ مہینے پہلے اپنے ایک بیان میں، بڑا وائرل ہوا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ہندوستان کے مہان راجا پرتھوی راج چوہان کے ونشج میں سے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے نا کہ ہم ہندوستان کے بڑے مہاراجا پرتھوی راج چوہان کی ونشج میں سے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں۔ اے ساتھیو، یہ ایک اور وہ کرنے کا کام ہے، اپنے یہ جو رشتے ہم نے کاٹ دیے ہیں، یہ کاٹنا نہیں چاہیے تھا، ان کا کاٹنا غیر اسلامی عمل تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو غلطی ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے، کسی نے کسی دور میں کی تھی، لیکن اب ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ غلطی ہے، تو پھر ہم دوبارہ وہ رشتے جوڑنے کا کام کریں، اوکے۔ اور کم از کم اتنا آپ اپنی قوم کو بتائیے کہ آپ جو ہیں، یہ جو ہندو ہیں، یہ آپ ہماری اپنی قوم ہیں، اور ہمارے جو پوروج تھے وہ ہندو ہی تھے، ہے نا۔ آپ یہ بتائیے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ نفرت کی ہوا کو ہٹائے گا، اور آپ کے لیے اس ملک میں محبت کی فضا اور الفت کی فضا کو اللہ تعالیٰ عام کرے گا، ہے نا۔ یہ وہ غلطیاں میں آپ سے شروع سے یہ کہتے آ رہا ہوں نا کہ کچھ غلطیاں ہیں جو ہم سے ہوئی ہیں، کچھ جرائم ہیں جو ہم سے ہوئے ہیں، جس کی پاداش میں یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ ان میں سے یہ دو بڑی غلطیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے بات سمجھ میں آئی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھ لیں۔